میں لوگ بالکل اتنا جنت کے قریب پہنچ گئے ہوں گے کہ جنت کی دہلیز نظر آ رہی ہوگی نیکیوں کے، مگر صرف ایک چلو خون، کسی کا نہ حق بات، کسی کو زخمی کر دیا، وہ ایک چلو خون آگے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ جنت میں اللہ جا سکتا، میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، وہاں پورا عدل ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے قضی بینہم بالحق، وہاں انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلا وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ جب کچہری برخاست ہوگی نا جنتی دوستوں کا فیصلہ، تو قیلا ایک نہیں کہے گا، آواز آئے گی ساری دنیا کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے مالک کی حمد یار آج حق کر کے اللہ نے دکھا دیا، ہر جگہ سے یہ نعرہ گونجے گا۔ تو تیار ہونا چاہیے اس وقت کے لیے۔ ایک چھوٹا سا ہے جی کہ نماز ظہر کی پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، اور اس میں سے قصداً بھول گئے کوئی چیز، 1 رکعت ہی بھول گئے، بعد میں یاد آیا تو سجدہ ساتھ کر لیا، تو کیا وہ رکعت ادا ہوگی یا پھر اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ سجدہ ساتھ سے گزارا نہیں نہ ہوتا، وہ جو آپ کو یاد آ گیا تھا کہ 1 رکعت کم ہے، وہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے تھی۔ بے شک سلام پھر گیا، آپ اٹھ گئے، باتیں بھی کر لیں، پھر بھی یاد آ گیا نا کہ 1 رکعت تو رہتی، یا میں ہی پاس بیٹھا تھا میں نے یاد لایا کہ یار تو نے سلام کہنے چلی تھی 1 رکعت رہتی، تو پھر بھی آپ کو قبلہ رخ ہو کرنا وہ 1 رکعت پوری کر لینی چاہیے اور آخر میں سجدہ صاحب کرنا۔ اب کتنی آسانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی یہ حالات پیش آئے، اللہ چاہتا اپنے پیغمبر علیہ السلام کو صاف نہ ہونے دیتا، مگر دین کا یہ چیپٹر رہ جاتا ناقص، ہم سجدہ صاحب کہاں سے سیکھتے؟ اللہ نے آپ کو بھی بلایا کہ 2 رکعتوں پر آپ نے سلام کہہ دیا، 2 رہتی تھی، 1 مرتبہ 3 پر کہہ دیا 1 رہتی تھی، 1 مرتبہ 5 پڑھا دی، مگر بولا نہیں کوئی۔ لوگ سمجھتے تھے آپ پر وہی آتی، شاید حکم ہی ہو گیا۔ جب سلام آپ نے کہہ دیا تو جو جلد باز سے لوگ نکل بھی گئے مسجد سے تیز، حضرت ابوبکر عمر بھی وہاں موجود بولے۔ تو ایک شخص خرباق نامی جو لمبے ہاتھوں والا تھا ذوالجدین، اس نے جرأت کر کے کہا کہ اللہ کے رسول کثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ کے حکم سے نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بوڑھا ہوں نہ نماز چھوٹی، آپ کو تو یقین تھا نا کہ میں نے پوری، آپ نے اس نے کہا نہیں ایک بات ہوئی۔ آپ نے پھر پوچھا سزا کا ذوالجدین کہ یہ سچ کہتا؟ پھر بولے صحابہ کہ ہاں یا سورہ رکھتے رہتی۔ اسی طرح اتنی باتوں کے بعد کعبے کو منہ کیا، لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، کوئی نئی نیت نہیں باندھی، جو رہتی تھی رکھتے ہیں وہ پڑھ لی، آخر میں سجدہ صاحب کیا اور فرمایا میں ایک انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو بھول جاتا، جب بھول جاؤں یاد دلا دے کے، وہ سجدہ صاحب پھر سنت مقرر ہو۔ تو جب بھی یاد آئے، بلکہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 10 دن بعد بھی آپ یاد آئے نا 1 رکعت صرف پڑھ لیں سجدہ صاحب کی، کوئی نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو کسر رہ گئی ہے جب یاد آئے 100 سال بعد بھی یاد آئے تو پڑھ لیں، اللہ کمی پوری کر دیں۔ اگر فالتو پڑھ لیں، اگر فالتو پڑھ لیں 5 یہ ڈاکٹر قریشی صاحب نے کہا کہ اگر فالتو پڑھ لیں، جیسے آپ نے 5 پڑھ لی وہاں بھی صرف سجدہ صاحب، نماز درست ہے، کوئی نئے سرے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگوں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیا کہ اگر چوتھی پر بیٹھا ہو پھر غلطی سے اٹھ گیا اتحیات پڑھ، پھر تو 5 کی کوئی نہیں، ورنہ نئے سرے سے پڑھے، یہ بھی اپنی طرف سے بنائی کہانیاں، کوئی بات نہیں، کسی طرح بھی زائد ہو گئی یا کم ہو گئی خیر ہی خیر ہے، بشر ہے، اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتا۔ نہیں کچھ نہیں کرنا، بس صرف قبلہ رخ ہو کرنا، آپ نے نماز جیسے الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی، جھکتے جانا، کوئی نئی سرے سے نہیں شروع کرنا، نہیں کوئی اللہ اکبر نہیں کہنا، وہ تو نئی نماز پھر چالو ہو جائے گی، نہیں بس۔ سجدہ صاحب کے بارے میں اللہ کے رسول، میں تو کہتا ہوں حضور پر جان ہمیں قربان کرنی چاہیے۔ ایک مصرع پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ کا، ایک مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ کے شعر، وہ پڑھ دوں کیونکہ ایمان کی تازگی کے لیے جب موقع ہو تو وہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین پیا۔ اللہ کے رسول آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ جان مال اولاد بڑھ کے دونوں جہان بھی قربان کر دوں، کوئی تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین پیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح ڈاکٹر ایک یاد آپ نے کیسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ دونوں چیزیں آپ نے ہمیں چھٹی دے دی۔ سلام سے پہلے سجدہ صاحب کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کی سنت کہ آپ سلام کوئی نہ کہیں، جب اینڈ پر پہنچے آپ نے نماز پوری پڑھ
یاد رکھیں یہ درمیان میں جو حضرات کرتے ہیں نا ہمارے ساتھی کہ اب 2 بار سورت تک پڑھ کر ایک طرف سلام کہتے پھر یہ غلط ہو گیا. وہ تو صاف تھا، یہ جان بوجھ کر آپ نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا کہ ابھی تو نماز رہتی ہے، آپ درمیان میں سجدے صاحب کو لگ گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں. خدا کے لیے سارے علماء کو سمجھائے بعض آئیں اب نماز کو اینڈ تک لے جائیں، اتحیات، درود شریف، دعائیں، پھر مرحلہ رہ جائے سلام کا. اب دونوں ٹھیک ہے، سلام سے پہلے کوئی سلام نہیں کہا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے کو چلے جائیں، اٹھیں پھر دوسری بار چلے جائیں اور اٹھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. ایک طریقہ تو یہ. ایک ہے سلام کے بعد کہ سلام کہہ دیں، نماز پوری ہو چکی، دونوں طرف بے شک کہہ دیں، دونوں ہی ٹھیک ہے، ایک کہہ لیں سلام یا دونوں بھی کہہ لیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. مگر اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اٹھیں گے پھر دوبارہ اتحیات پڑھیں گے. وہ سلام سے پہلے اگر کیا کوئی نہیں اتحیات کی ضرورت، اگر سلام کے بعد کیا پھر یہ ہے کہ دوبارہ اتحیات اللہ سے ابدو اور رسولوں تک پڑھیں اور نیا سلام، وہ نماز کا سلام. یہ پھر یہ دونوں آپ نے کام کیے ہیں صحابہ نے. ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ پہلے کر کے تلافی کر لو یا بعد میں کر لو. جی دعا اب ڈاکٹر صاحب اس حدیث پر بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا ہو گیا کہ مغز جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے اس کے فرقے کے یا باہر ہوتا ہے. یہ مغز تو اندر ہوتا، یہ مغز میرے اندر ہے نا، باہر نکال کے رکھ دیا تو پھر وہ میرا مغز نہ رہا کچھ اور ہی بن گیا. دعا عبادت کا مغز ہے. یہ تو آپ کی تشریح کے مطابق جیسے کہتے ہیں کہ نماز کی بات ہے اس کا مغز ہے، اس کی بات ہے. اصل میں یہ بات نہیں، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. یہ بتائی ہے بات آپ نے دعا کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جتنی بھی ہے نا، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار، ان کا مغز کیا؟ بندے کی اصل بندگی کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے. یہ نماز کے اندر باہر کی بات نہیں، جب بھی مانگتا ہے. جو ہزاروں دعائیں حضور نے سکھائی چلتے پھرتے بھی مانگنا دلیل ہے کہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، سائل ہیں. باقی جو ہے نا وہ تو وقتی باتیں، کبھی رکوع میں گئے صحیح ٹائم ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. 24 گھنٹے ہم چلتے پھرتے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اس لیے فرمایا کہ اصل جو ہے نا بندگی وہ دعا ہے، یہ ہر وقت ہونی چاہیے. اور آپ نے جو دعائیں ڈاکٹر صاحب سکھائی ہیں، اذکار مسنونہ کی کوئی کتاب اردو میں اب ترجمے ہو گئے، لے لینا، پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول کس طرح اپنے رب سے ہر وقت جڑے رہتے. ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ آپ فارغ ہوں، کبھی کوئی ذکر ہے، کبھی کوئی دعا ہے، ہر وقت اللہ یاد تھا. جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر گھڑی حضور اللہ کو یاد رکھتے کسی نہ کسی رنگ. سورج نکلا آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنب. ہم بھی سورج نکلتا دیکھ لیں، پرواہ ہی نہیں. حضور جب دیکھتے کہ آج نیا ورق کھل گیا کتاب کا، فرماتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے گناہوں کی شامت میں ہم کو رات ہلاک نہیں کیا بلکہ ایک دن مزید زندگی کا دے دیا. ادھر سورج غروب ہوتا، اذان ہوتی. میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ابو الحسن نذوی رحمۃ اللہ نے غلط نہیں کہا کہ کوئی کافر ساری باتیں چھوڑے حضور کی دعائیں اور ذکر ہی پڑھ لے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی آدمی فراڈ کر سکتا جس کا کوئی لمحہ فتح، شکست، بیوی کے پاس جانا، کھانا، ایک منٹ بھی نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ سے آپ جڑے نہیں تھے. اس وقت اذان شروع ہو رہی مغرب کی، آپ نے فرمایا اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر. اے اللہ یہ تیرے مؤذن نے اذان شروع کر دی، رات آ گئی، دن چلا گیا، ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں اس دن میں ہوئی ہیں تو معاف کر دیں. قربان جائے حضور، یہ ہے وہ بندگی کا آپ نے فرمایا. مغز تو یہ کہ ہر وقت مانگتے رہو، اس کے لیے کوئی طلب نہیں کہ نماز کے بعد ہو یا ہاتھ اٹھائیں، چلتے پھرتے یقین کر کے کہ ہم ہیں کیا، اس کے اذن کے بغیر اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں. میں اگر بول رہا ہوں اجازت مل رہی ہے، ابھی فالج ہو جائے زبان پر کچھ بھی نہیں. آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اسی وقت بہرا کر دے، ساری تقریر بے مزہ ہو جائے، سن ہی نہیں سکے گا. آنکھیں لوگوں کی اللہ پاک چھین لیتا، کچھ نہیں انسان کے پلے. آپ نے سفر میں جب فرمایا کہ لوگوں میں بتاؤں تمہیں کہ عرش کا خزانہ کون سا، تو لوگوں کا فرمایا یا رسول اللہ بتائیں، یعنی قیمتی چیز. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عرش کا خزانہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ نہ کوئی حرکت ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم میں کسی چیز کی طاقت ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو، اللہ سینکشن دے گا تو ہاتھ بھی ہلیں گے، ورنہ جب چیز جائے ختم کر دے.
اس لیے یہ کلمہ جو ہے نا اس کی جو کثرت ہونی چاہیے. میں آپ لوگوں میں سے آخر میں کہتا ہوں، حاجی صاحب بھی اب دیکھتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا، کہ روزانہ اولیاء امت نے یہ بات کہی ہے، اس کا تجربہ کریں کہ 100 مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ بعد. لمبے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پڑھ. 100 پہلے 100 درمیان میں 500 مرتبہ. اللہ کے لیے نہ دن رات میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ لا حول ولا قوت کی تاثیر سے نا آپ کی سب مشکلیں، الجھنیں، ڈپریشنیں ختم ہو جائیں گی. آج کی محفل میں یہی آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ درود شریف 100 مرتبہ پہلے 100 بار، درمیان میں 500 بار لا حول ولا قوت. یہ اپنے ذکروں میں شامل کریں. 24 گھنٹے چھٹی آپ، کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کوئی ہے وضو ٹھیک ہے ورنہ پڑھتے پھریں. ایک تو یہ پابندیاں جو لگا دیتے نا کہ بیٹھ کر کی جگہ پڑھنا چاہیے، باوضو پڑھنا چاہیے، اس سے بھی لوگ ذکر سے رہ گئے. ہر وقت آدمی باوضو نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں وضو لازم تھا نماز کے لیے یا طواف کے لیے بتا دیا، باقی آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اگر باوضو ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں بھی پڑھنے دیں. اب درود شریف کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا. اللہ کے رسول کے بارے میں جب ہم نے کہا کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا حضور پر، تو حق تو حضور کا تھا کہ آپ تھینک یو کہتے، شکریہ یا کوئی جواب بھی دیتے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں برداشت کیا کہ میرے پیغمبر کا احسان پیغمبر خود اتارے، اپنے ذمہ لے لیا کہ من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ. تم میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھو گے، میں 10 رحمتیں کروں گا اور 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجے بلند. اپنا سمجھا کہ احسان تو تم نے میرے پر کیا کہ میرے محبوب کو یاد کیا. تو درود شریف لا حول ولا قوت الا باللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کر لیں. باقی اگر نہیں بھی ہو سکتے یہ ضرور کریں، بہنیں بھی کریں، انشاءاللہ کوئی الجھن نہیں رہے گی. اللہ خود سارے کام جو ہے نا کرے گا. جی کر لے مجھ سے تو محبت نہیں بھائی، مجھ کو کوئی تنگ نہ کرے کہ میں فلاں فرقے کی بات کے توبہ توبہ، یعنی فرقوں نے تو مسلمانوں کا کچھ نہیں چھوڑا. جی اچھا، آپ نے سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے لیے مجھے فرمایا تھا کہ یا سلام 131 دفعہ، 119 دفعہ، اور یہ صحت اور تندرستی کے لیے ذکر ہے. اب یہ 131 دفعہ یا 200 دفعہ کیوں نہیں تھی؟ یہ 119 دفعہ 115 دفعہ کیوں؟ یہ کیوں جو ہے نا اس کا ڈاکٹر صاحب ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. ایسے جیسے آپ طبیب سے ڈاکٹر سے جھگڑا کریں کہ یہ اتنی رتی کیوں اس میں ڈالتے ہو، نسخے میں اتنے ماشے کیوں ڈالتے ہو. یہ تجربات پر مبنی، جیسے وہ طب تجربات پر مبنی ہے، یہ بھی نیک لوگوں کے تجربات ہیں. ان اعداد میں خاص اثر ہے جو کمی بیشی سے ایسے ہی ہے کہ ایک نسخے میں لکھا تو رتی تھا، آپ نے پاؤ ڈال دیا، اب وہ نسخہ وہ نہیں رہا، بالکل تباہ ہو جائے گا. جی جی پوچھ رہے ہیں بھائی ایک آدھ بات. یہ حاجی صاحب ہیں بچوں کا شوق اور ساتھیوں کا، میں دیکھ کر خوش ہوں. اسی لیے آپ حضرات جب رانجھا صاحب جب مجھے یاد کرتے ہیں چیمہ صاحب اور آپ، میں اسی لیے نہ نہیں کرتا، مجھے آپ سے ہوگی محبت کہ یہاں لوگ نا شرارت کی بات نہیں کرتے، ضرورت کی پوچھتے. ورنہ مولوی حضرات سے میں بالکل نالا ہوں. میں اس طبقے کو جانتا ہوں کہ سوائے فتنے کے ان کے پاس کوئی شاید لڑاتے ہیں اور کچھ بات. جی آپ نے کہا تھا کہ 100 مرتبہ سے زیادہ کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا. میں نے خود سنا ہے آپ کی بات، اور آج آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 500 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے خود یہ سنا ہوا ہے. اسی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ ذکر، یہ فرقہ ایک نکلا ذکر کرتے ہیں، گنتے ہیں 100 دفعہ 1000 مرتبہ، اور آپ نے کہا تھا کہ 100 سے زیادہ کبھی نہیں کو پڑھتے اور کوئی آیا نہیں ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، اور 34 مرتبہ اللہ. سوال میں نے سن لیا، بالکل آپ کی ٹھیک، وہ بات میں نے کہی تھی، اب بھی کہتا ہوں. جو مسنون اذکار ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو سکھایا کہ یہ کرو یہ ثواب ملے گا، وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کی حدیث پاک میں 100 سے زیادہ نہیں. وہ بات میرے بچے مسنون کی ہے کہ ثواب کے لیے کوئی پڑھتا. وہ ایک چیز ہے جو ثواب کے لیے نہیں، ثواب اللہ دے دے اپنی طرف سے، اس کی رحمت بڑی، مگر وہ ہم اوراد کے طور پر کرتے، علاج معالجہ کہ یہ پڑھو اس سے یہ تکلیفیں دور ہوگی، ان پر یہ پابندی نہیں. یہ نیک لوگوں کے تجربہ، میں نے اسی لیے کہا کہ یہ سنت کی بات نہیں، یہ نیک لوگوں کے اور اولیاء امت کے تجربات ہیں، اور یہ اس علم کا بقایا ہے
جو ہاروت ماروت پر نازل ہوا تھا، وہاں بدقسمتی سے پھیل گیا، موقع نہیں بیان کرنے کا، جادو لے کر نہیں آئے، جادو سے چھڑانے کے لیے آئے تھے کہ جادو کو چھوڑو، کفر نہ بکو، اگر تم جائز حاجتیں اپنی چاہتے پورا تو یہ دم درود لے لو۔ وہ علم جو خواص کلمات اس کا کچھ بقایا آ رہا، جو نیک لوگ پھر لکھ دیتے ہیں کتابوں کی وظائف کرو۔ یہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ثابت ہے حدیث سے نہیں، جب کوئی کہے گا کہ یہ پڑھو ثواب ملے گا اتنا، اس سے مطالبہ کریں گے، ثواب غیب کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتائی، وہ 100 سے زیادہ نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ یہ جو اوراد ہے نا، یہ کسی نے 313 لکھے ہیں، مثلا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے کہ دن رات میں پڑھو، وہ اس کے لیے لاہور 500 مرتبہ ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ۔ اور ایک بات اب ہو ہی گئی تو بتا دیں، میں نے فتاوی آن لائن پر، بچیاں بھی سن رہی ہیں آپ سارے، یہ جو ہے نا سورہ طلاق، اس میں ٹکڑا ہے، ایک آیت کا آخری ٹکڑا، دوسری پوری ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ معنی ہی پڑا کہ اللہ پر جو بھروسہ کرے کام سوارے۔ یہ آپ 113 بار اگر پڑھیں نا، 100 مرتبہ، اور صبح شام ایک ہی دن مرتبہ 100، اور 3 مرتبہ پہلے درود شریف، 3 مرتبہ بعد، بالکل نیک لوگوں کی آزمائی بات ہے کہ ابھی ایک پیسہ بھی نہیں پلے، اور لوگوں نے کہا اب کیا بنے گا، ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، اللہ مشکلیں حل کرے گا، یجعل لہ مخرج، نکال دے گا اس مصیبت سے۔ 100 مرتبہ اس ٹکڑے کو پڑھنا، 3 بار درود شریف پہلے۔ تو یہ اوراد کے بارے میں وہ پابندی نہیں، وہ حدیث پاک کی بات بالکل ٹھیک، اب بھی وہی ہے کہ مسنون ذکر جو ہے وہ 100 سے زیادہ نہیں ایک ہے۔ سوال بیٹی کا لے لیجیے جی آیت کریمہ کے بارے میں یا کسی بھی وظیفے کے بارے میں، مطلب جو میری نالج کے مطابق ہے، کہتے ہیں کہ مخصوص تعداد جو ہے یا کسی مخصوص ٹائمات میں پڑھنی ہے، جیسے ابھی آپ نے جی حول ولا قوت کا بتایا ہے، یا آیت کریمہ کے بارے میں ہے، تو وہ کسی بزرگ کی اجازت سے ہی اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، خود سے مطلب کوئی ایک ٹائم مخصوص کر کے، ایک تعداد مخصوص کر کے نہیں پڑھنی چاہیے، ایک مطلب کہیں لکھا پڑھا ہے آپ نے نہیں سنا ہے، اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، کہ یہ ٹھیک ہے؟ میری بچی نے جو پوچھا نا کہ ان اذکار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کسی سے اجازت لینی چاہیے، ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، نقصان ہونے کا خدشہ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو لوگوں نے کاروبار شروع کر رہے ہیں، دکانیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ نیک لوگ جو ایسی چیزیں لکھ گئے ہیں نا، کتابیں الگ کہ ان میں انہوں نے یہ اوراد لکھے ہیں، تعویذات لکھے ہیں، وہ اسی لیے لکھے ہیں کہ ہر بچی کو، بچے کو، مرد عورت کو اجازت ہے ان کی طرف سے اذن عام۔ آپ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر لے لیں، الدواء والدواء، بیماری اور اس کا علاج، اس میں انہوں نے یہی عملیات ہی لکھے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ نیک لوگ آپ دیکھیں ہر ضرورت کی شے اس میں ہوگی، اور انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے اس لیے کہ لوگ مشرکوں کے پاس نہ جائیں، بیتوں کے بس جائز حاجتیں لوگوں کی پوری ہوں۔ بہت پیاری کتاب ہے الدواء والدواء، یا دوسرا نام وہاں لکھا ہوتا ہے کتاب التعویذات۔ تو اذن عام ہے بیٹا، سب کو چھٹی ہے، آپ کریں، اللہ سننے والا۔ السلام علیکم۔ سوال ہے کہ مسلم شریف کی کتاب العلم میں یہ حدیث کہ ہلاک متنطعون، کہ ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، ایک تو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں امام مسلم اس کو کتاب العلم میں کیوں لائے ہیں، دوسرا یہ کہ کیا اس کا ترجمہ یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح، تعمق عمق سے یہ نا ڈاکٹر صاحب، ہاں، گہرائی، باریکی، بال کی کھال اتارنا، بات کو بڑھاتے چلے جانا، تو علم میں لانا تھا۔ علم والوں کو ہی بیماری ہوتی ہے تعمق کی، الفاظ بہت مشکل استعمال کرنے۔ اب بجائے بلاغ کے کہ آپ لوگ کچھ سمجھیں، میں علم کا مظاہرہ شروع کر دوں، فلسفے کے الفاظ، منطق کے الفاظ، وہ علم کی نمائش تو ہوگی، اس کو تعالم عربی میں کہتے ہیں، عالم بننے کی کوشش کرنا، مگر وہ فائدہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو دین دیا ہے، قرآن مجید کی عربی بہت سادہ، اور اگر آپ متربی اور دوسرے حماسہ پڑھیں، مشکل ترین شاعری، مگر پیغمبروں کو اللہ نے کہا ہم نے کوئی شاعری کرانی ہے کہ لوگ بجھارتے ہیں، بوجھتے پھریں، سادہ بات۔ تو تعمق جو ہے نا کہ باریک بینی لفظ اور مشکل باتیں، یہ بالکل جو عالم ایسے کرتے ہیں ان کو آپ نے ہلاک ہو گئے، یہ کوئی دین ہے؟ السلام علیکم، شکریہ مولانا صاحب۔ ایک آپ نے 2 احادیث بیان کی ہیں، میں آپ سے ان کا ریفرنس مانگنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ریفرنس ہے۔